الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین اور بزرگان دین، عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی کو ہماری ہر نقل و حرکت کا علم ہے۔ اللہ کی ذات سے ہماری کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تبارک و تعالی کی وہ ذات ہے جس پر زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ ہمارا ہر عمل، ہر فعل، ہر قول، ہر نقل و حرکت اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی سینوں کے بھید جانتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تبارک و تعالی تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ تم اپنے سینوں میں، دل میں چھپاتے ہو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ تو کس سے ختم ہو جاتا ہے؟ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں بغیر کسی ترجمان کے میں نے اور آپ نے، ہر انسان نے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حساب و کتاب لیں گے۔ سورہ زلزال میں اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر نیکی کی ہوگی اس کا انعام ضرور ملے گا، اور ذرے برابر بھی کوئی برائی بدی گناہ کیا ہوگا اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اب ذرہ کسے کہتے ہیں؟ بند کمرہ ہو اور بند کمرے میں ایک سوراخ ہو، اس سوراخ سے دن میں سورج کی روشنی داخل ہو رہی ہو تو ایک لکیر سی بن جاتی ہے، اس سوراخ سے لے کر کمرے میں ایک لکیر بن جاتی ہے، اس روشنی میں کروڑوں ذرات اڑتے نظر آتے ہیں، انہیں ذرہ کہتے ہیں۔ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، وہ ذرہ کہلاتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو لہٰذا ہم نے ہر چیز کا حساب و کتاب دینا ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، ہمارے کانوں پر پیرا، ہماری آنکھوں پر پیرا، ہمارے دل پر پیرا لگا ہوا ہے، ہر چیز ہماری محفوظ کی جاتی ہے۔ عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے دائیں مونڈے پہ بائیں مونڈے پہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، جو کچھ تم زبان سے نکالتے ہو وہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے اوپر ہم نے 2 فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، مقرر کیے، جو بہترین لکھنے والے ہیں۔ کرامن کاتبین کا معنی بہترین لکھنے والے، ان کا نام ہی یہ پڑ گیا کرامن کاتبین۔ جو قبر میں سوال کریں گے ان کا نام ہے منکر نکیر، اور یہ دائیں بائیں بیٹھا ہوا ہے ان کا نام ہے کرامن کاتبین، حالانکہ یہ ان کی صفت ہے اچھا لکھنے والے۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو ہماری زندگی کوئی چرند پرند درند حیوانات کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے لیے کوئی جزا و سزا نہیں، ان کے لیے کوئی جنت اور جہنم نہیں، ان کو قیامت کے دن مٹی کر دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ ہمارے اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جزا و سزا ہے، حساب و کتاب ہے، ہمارے لیے جنت و جہنم ہے، اور اس کا فیصلہ اسی دنیاوی زندگی کے مطابق ہونا ہے۔ نیکی کی ہوگی تو کامیاب، گناہ اور بدی کی ہوگی تو ناکام۔ سورہ قاریہ میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ عیش و عشرت میں ہوگا، اللہ کے مہمان خانے میں ہوگا، اور جس کی بدی کا گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، یعنی جہنم ہوگا، جہنم میں اس کو سزا بھگتنا پڑے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے، کوئی چیز اللہ کی ذات سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم نے اور آپ نے اس دنیاوی زندگی کے اندر نیکی کو اختیار کرنا ہے، اللہ کی بندگی اور عبادت کو اختیار کرنا ہے، گناہ اور معصیت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس چیز پر قادر ہیں کہ ہم غلط دیکھیں تو ہماری آنکھوں کو پھوڑ دیں، ہم غلط سنیں تو ہمارے کانوں کو بیرا کر دیں، ہم غلط پکڑیں تو ہمارے ہاتھوں کو توڑ دیں، ہم غلط چلیں تو ہمارے پاؤں، اللہ قادر ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج عمل کا دن ہے، حساب و کتاب کوئی نہیں ہے، پکڑ دھکڑ کوئی نہیں۔ قادر ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی انسان کی فوراً پکڑ نہیں فرماتے کہ یہ عمل کے دن ہے، حساب و کتاب کے دن نہیں۔ وغدن حساب ولا عمل، اور کل جب حساب و کتاب ہوگا تو عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ پھر انسان اگر چاہے گا کہ دنیا میں لوٹ آئے اور پلک جھپکنے کے مطابق کی گناہ نافرمانی نہ کرے، نیکی کرے، لیکن پھر اس کو لوٹنا نہیں ہے کہ عمل کا وقت ختم ہو گیا، حساب و کتاب شروع ہو گیا۔
آج غلط دیکھ رہا ہے، اللہ آنکھوں کو پھوڑتے نہیں باوجود قدرت کے، غلط پکڑتا ہاتھوں کو توڑتے نہیں باوجود قدرت کے، اور کل پھر اللہ تعالی اعلان فرمائیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ خذوہ، ان کو پکڑ لو، فغلوہ، ان کے گلے میں توق، ایک خاص قیدی کو گلے میں توق ڈال کر پاؤں پر ہاتھوں میں زنجیریں باندھی جاتی ہیں، اسے توق کہا جاتا ہے۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پھر ان کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جاؤ۔ ثم فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ، 70,000 زنجیروں میں ہر انسان کو قید کیا جائے۔ عمل کا دن نہیں، وہ حساب و کتاب کا دن، وہ پکڑ دھکڑ کا دن۔ وہی جو 70,000 زنجیروں میں کہا، اس وجہ سے کہ یہ انسان اپنے اس جسم کے مطابق 5-6 فٹ کا نہیں ہوگا، چونکہ دنیاوی آگ کے اندر اگر مکھی کو ڈالا جائے 1 سیکنڈ میں جل جائے گی، چڑیا کو ڈالا جائے 2-3 سیکنڈ میں جل جائے گی، انسان کو ڈالا جائے دنیاوی آگ میں تو وہ پھر دیر لگے گی، تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی۔ تو جہنم کی آگ میں انسان ایسی جیسے مکھی کو دنیا کی آگ میں ڈالنا، تو لہٰذا کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہاں انسان کا جسم بہت بڑا ہوگا، جیسے کہ ہم نے جہنم کے خوفناک حالات کتاب میں پڑھا، جہنمی ایک ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، ایک ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، چہرہ ہی اس کا میل و لمبا ہوگا جسم۔ تو پھر جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ جلے گا، تو پھر تکلیف ہوگی۔ اصل مطلوب ایذا اور تکلیف اور عذاب دینا ہے۔ تو یہ جو کہا ثم فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ، 70,000 زنجیروں میں قید کر کے فرشتے کھینچ کر جہنم میں ڈالیں گے، لے کر جائیں گے کہ انسان بہت دیو ہیکل بڑا جسم اس کا ہو۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ الف لیلہ ہزار داستان جو ایک کہانیوں کی کتاب مشہور ہے، کوکب کے جن اور پریوں کی کہانیاں، دیو کی کہانیاں، یہ وہ کہانی نہیں، یہ قرآن ہے اور حدیث ہے، اللہ اس کے رسول کا ارشاد ہے اور حق اور سچ ہے۔ ہمارا یہاں پہ آنا، یہ مجلس کرنا، یہ بیان کرنا، اور جگہوں پہ بیان مجلس کا ہونا، ہمارے پیر و مرشد کا مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اس کو چھوڑ کر سال میں 3 مرتبہ پاکستان آنا، 2 مرتبہ بنگلہ دیش جانا، ساؤتھ افریقہ جانا، انڈونیشیا جانا، آسٹریلیا جانا، اکثر باہر رہنا، اتنی بڑی قربانی، جسمانی مالی نہیں، روحانی قربانی۔ بیت اللہ کو دیکھتے بخاری کا درس دے رہے ہیں، اتنا اونچا کام، اس کو چھوڑ کے آنا، 1,00,000 نمازوں کا ثواب اس کو چھوڑ کے آنا، مسجد نبوی 50,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ کر آنا۔ وہ سعودی تھے، سعودی نیشنلٹی تھی، وہاں کے رہنے والے تھے، لیکن ہماری اور آپ کی فکر کے لیے کہ ہم آخرت میں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں اور زنجیروں میں باندھ کر ہمیں جہنم کی طرف دھکیلا نہ جائے، اس لیے دلوں کی تزکیہ کرنے، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ کی ضربیں لگا کر، تمام حکماء اولیاء اللہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ دل کی صفائی کے لیے سب سے زیادہ آسان اور سہل ترین ذریعہ یہ ذکر جاری، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کا ذکر خواہ کتنی غفلت سے کیوں نہ کیا جائے، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ جب بھی انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو دل سے ایک سیاہ دھبا ضرور دور ہوتا ہے۔ الا اللہ، اللہ کہتا ہے، دل سے ایک سیاہ دھبا ضرور دور ہوتا ہے۔ اور جب بھی انسان کوئی گناہ کرے، آنکھ سے، کان سے، زبان سے، ہاتھ پاؤں، دل پہ سیاہ نقطہ دھبا لگتا ہے، داغ لگتا ہے، دل سیاہ کالا ہوتا ہے۔ اور پھر سیکھ کر یہ ذکر جاری صوفیہ کے اشغال میں سے ہے، یہ انسان کے دل کو تیزی کے ساتھ صاف کرتا ہے۔ اور پھر جو دل کی خطرناک بیماریاں ہیں، ریاکاری ہے، حسد ہے، کینہ ہے، غرور ہے، غضب ہے، حب جاہ، حب مال ہے، ان بیماریوں سے بھی دل کو صاف کرنا اس کا یہ واحد ذریعہ۔ تو ہماری یہ مجلس اسی غرض کے لیے
جتنا جتنا دل صاف ہوگا، جتنا جتنا دل کے اندر اللہ کی ذات کی محبت ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، پھر انسان کے لیے گناہ سے بچنا آسان، نیکی کرنا اس کے لیے آسان۔ یہ یقین ہوگا کہ اللہ علیم ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، اللہ ہر چیز کی ہم سے واقف ہے، اور ہم نے اللہ کے سامنے بلا ترجمان کے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے ذرے ذرے کا، اس کی تیاری کی فکر پیدا ہوگی۔ رہے گا انسان دنیا میں، کاروبار بھی کرے گا، ملازمت بھی کرے گا، شادی بیاہ غمی خوشی کی محفل بھی ہوں گی، معاشرت معاملت بھی ہوگی، لیکن اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرے گا، نیکی عبادت بن جائے اس غرض سے کرے گا۔ اور اگر نہیں ہے، دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا عشق محبت نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، جیسی چاہے انسان جانوروں کی طرح زندگی اس کی گزر رہی ہے، چل رہی ہے، فکر نہیں ہے، اور جب موت آئے گی تو سوائے پشیمانی شرمندگی کچھ بھی حاصل نہیں۔ تو لہٰذا ان اکابر اولیاء اللہ کا آنا اور اس بات کی فکر کرنا کہ کس طریقے سے یہ انسانیت اللہ والی بن جائے، اللہ کے عاشق بن جائے، اللہ سے ڈرنے والی بن جائے، ان کے دلوں میں جنت کا شوق پیدا ہو جائے، جہنم کا خوف پیدا ہو جائے، قبر جنت کا باغ بن جائے، یہ فکر پیدا ہو جائے، پرصراط اور میدان حشر کے اندر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے، عذاب سے بچ جائے فکر، یہ اس لیے مجالس ذکر ہے، اس لیے یہ بیانات ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ گھروں کے اندر بھی مجلس قائم کی جائے اور مسجدوں میں مجلس قائم کی جائے۔ انشاءاللہ جتنا جتنا انسان اس کی فکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالی آخرت کے اعتبار سے اس کو کامیابی عطا فرماتے چلے جائیں گے، اور دنیاوی کوئی نقصان اس کا نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا، دنیا ہی میں لگا رہے گا، غفلت کی زندگی گزارے گا، تو لہذا جو دنیا مقدر ہے وہی ملے گی، لیکن آخرت کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، آخرت کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے نقصان سے بچائے، اور آج ہی اپنی آخرت کے بنانے سنوارنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے، یہ استحضاء نصیب فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے ہماری ہر نقل و حرکت۔ یہ یقین جب انسان کے دل میں پیدا ہوگا، پھر کبھی بھی وہ غلط نہیں دیکھے گا، غلط نہیں سنے گا، غلط نہیں پکڑے گا، غلط جگہ پہ نہیں جائے گا، اللہ اس کے رسول کی احکامات کے خلاف نہیں کرے گا۔ یہ ہماری غرض اور مقصد ہے، اسی کے لیے ہماری کراچی میں تقریباً 30 جگہ مجلسیں ہوتی ہیں، مسجد اقصی میں بھی ہوتی ہے، اور اس میں جامعہ ربانیہ یہاں پر بھی ہوتی ہے، ہاشم بھائی کے گھر میں بھی ہوتی ہے، حافظ عبید اللہ کے گھر میں بھی ہوتی ہے، ظفر صاحب کے یہاں بھی ہوتی ہے، اور جگہ بھی ہوتی ہیں آپ کے علم میں۔ اس کے علاوہ لانی میں، کورنگی میں، سرجانی میں، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ ہر آدمی مصروف ہے، مصروفیت کا عذاب ہے، فقیر مانگنے والا بھی کہتا مصروف و فارغ نہیں ہوں، لیکن جو نیت کر لے اللہ تعالیٰ اس کو وقت فارغ کر دیتے، جانا آسان فرما دے۔ آپ جیسی بھی بچے والے، ملازمت کرنے والے، کاروبار کرنے والے ہر مجلس میں شرکت کرتے ہیں، جاتے ہیں، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا احسان۔ تو لہٰذا آپ بھی یہ نیت کریں کہ آپ مجالس ذکر کو قائم کریں، گھر میں بھی قائم کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تھوڑی سی قربانی اور محنت کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے مرد و عورت کو نیک بنا دے، اللہ والا بنا دے، اولیاء اللہ میں اللہ تعالی شامل کر لے، اور جہاں جہاں مجلس ہو وہاں پہ کچھ نہ کچھ لوگ آ کر جمع ہو جائیں گے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ بات فرمائی، یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اے علی، تمہاری محنت اور کوشش سے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ گیا، تمہارے لیے دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا ما فیہا سے بہتر کا مطلب یہ ہے کہ ایک تمہیں کہا جائے کہ یہ انسان تمہارے کھاتے میں ہے کہ اس کی تمام نیکیوں عبادت کا اجر تمہیں ملے، اور ایک یہ کہ تمہیں دنیا جو کچھ دنیا میں دے دیا جائے۔ کہا کہ دنیا جو کچھ دنیا میں ہے، ساتوں بر اعظم کی
حکومت، خزانے، ہیرے سونے سب کچھ مل جائے، کہا کہ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے، یہ آدمی تمہارے کھاتے میں لکھا جائے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہدایت پہ آیا، اس کے تمام نیکیوں کا مقبول اعمال کا اجر تمہیں ملے گا۔ کہا کہ دنیا مافیا سے بہتر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں مجلس ذکر آپ قائم کر لیں۔ ہر انسان کے خاص دوست ہوتے ہیں، خاص رشتے دار ہوتے ہیں، پڑوسی، ہر آدمی یہاں نہیں آ سکتا۔ اتنے نمازی تھے چندے کے بیٹھ کے اللہ کی توفیق سے، ہر آدمی کا مصروفیت کا عذاب ہے، مشغولیت کا عذاب ہے، کام ہے، یہ نہیں کہ غلط ان کو کام ہے چلے گئے، لیکن اپنے گھر میں آپ کام کرو گے وہ وہاں آ جائیں گے، 5 آ گئے، 6 آ گئے، 7۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے، ان کے دلوں کو روحانی نورانی بنا دے، اس کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے مقبول اعمال کا اجر ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو ہماری یہ مجلس بھائی اسی غرض کے لیے ہے، یہ بہت اونچا کام ہے، یہ بہت اعلیٰ کام ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کا کام ہے، صحابہ تابعین طب تابعین کا کام، غم اور فکر کڑن ہے، اور تمام اولیاء اللہ ہوس کتب ابدال ان کی یہ نقل و حرکت اور محنت ہے۔ اللہ جس کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ دنیا تو بے طلب کو بھی دے دیتے ہیں کہ مچھر کے پر کے برابر قیمت نہیں ہے، لیکن دین اور پھر دین کی محنت اس آدمی کو دیتے ہیں جس کے اندر طلب ہو، پیاس ہو، اللہ سے مانگتا ہو، روتا ہو، اللہ اس کو توفیق دے دیتے ہیں۔ اللہ اس کے جان مال وقت کو دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑنے اور آخرت میں سنوارنے کی فکر میں لگنے کے لیے اللہ قبول فرما لیتے۔ تو بھئی ہمارا یہ آنا اسی غرض سے ہوتا ہے، ہماری بھی کمی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ خود کھڑے ہوں، ہر ہفتے مجلس کو قائم کریں، پھر اور جگہ بھی قائم کریں، ہفتے کا کوئی دن، 7 دن ہوتے ہیں، کوئی دن فارغ نہ جائے، کبھی گھر میں، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ مجلس ہو۔ وقت تو گزر جاتا ہے، بلکہ گزر گیا برباد ہو جاتا ہے، انسان ویسے بیٹھے بیٹھے گزار دیتا ہے، ایرانی تورانی باتوں میں گزار دیتا ہے، میری تیری میں گزار دیتا ہے، موبائل نے ویسی تباہ برباد کیا ہوا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، اس موبائل کی وجہ سے دین سے خارج ہو رہے ہیں، ایمان سے خارج ہو رہے ہیں، ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اس میں وقت انسان کا ضائع ہو جاتا ہے، گناہ میں لگ جاتا ہے۔ ہمارا یہ گھنٹہ 2 گھنٹہ ہر روز 8 گھنٹے 12 گھنٹے اپنی دنیاوی معاش کے لیے محنت کی، جب گھر آئے تھوڑا گھر کا کام کر، کسی نہ کسی جگہ مجلس قائم کر لی، انشاءاللہ مرنے کے بعد پتہ لگے گا کہ اللہ کتنا کچھ ہمیں نوازا اور کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ تو اس کی کوشش کیا کریں۔ یہ ہاشم بھائی ہیں، حضرت مولانا یاسین صاحب ہیں، ان کے مشورے سے انسان کو کسی کو زبردستی بول نہیں سکتا۔ آپ آئیں گے، مشورہ کریں گے، پوچھیں گے، انشاءاللہ کہیں نہ کہیں مجلسیں قائم ہوں گی۔ ہمارا پورا ہفتہ، پھر پورا مہینہ، پھر پورا سال اسی چیز میں رہے، بلکہ صاف اعلان ہوتا ہے، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ فرشتے نے عرض بھی کیا کہ ایک آدمی مجلس ذکر کی نیت سے آیا ہی نہیں تھا، ان کو تو مولانا یاسین سے کوئی کام تھا، ملنے آیا تھا، وہ بیان میں بیٹھے تھے تو وہ بیٹھ گیا ادباً کہ جب فارغ ہوں گے تو ملوں گا۔ جب فارغ ہو گئے اپنا کام مسئلہ جو بھی تھا بتا کے چلا گیا، وہ مجلس ذکر کی نیت سے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ قوم ایسی قوم ہے، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ویسی بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کی بھی گناہوں کو معاف کروا دیا، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، اس کو بھی جہنم سے پناہ دے دی، جنت واجب کر دی۔ تو ہر روز ہم گھنٹہ لگا کر کہیں نہ کہیں مجلس ذکر قائم کریں، اللہ ہمیں یہ اعلان دے دے، اور جو کوئی دانشتہ ناجائز گناہ ہوئے وہ دھل جائیں، بلکہ دھلے کیا گناہ نیکی بن جائیں۔ اگر 1 لاکھ نیکیاں تھیں 50,000 گناہ تھے تو پھر 1.5 لاکھ نیکی بن گئی، گناہ ایک بھی نہیں بچا۔ پھر جا کے انسان گھر میں سو جائے، پھر صبح اٹھتا کوئی نہ کوئی چیز ہے۔ یہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے، اس کے لیے ضرور کوشش فرمائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گناہ اور معصیت در و دیوار، بازار، گھر بار، اسکول، کالج، ہر چیز، خوشی غمی کی محفل برائی گناہ کی طرف دعوت دے رہی، انسان غیر شعوری طور پر گناہ کی دلدل میں پھنس رہا ہے، جا رہا ہے۔
اگر ہم اور آپ بچے ہیں, آتے ہیں مسجد میں, ہماری برادری عزیز و اقارب میں کیسے لوگ ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے, آتے ہی نہیں ہوں, بعض ایسے جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے, ان کی فکر میرے آپ کے ذمہ ہے. تو بھئی ہمارا آنا اسی غرض کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے. ابھی تھوڑی دیر انشاءاللہ